الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً۔ حاضرین مجلس، آپ حضرات نے 2 گھنٹوں سے آج اس مجلس کا، جس کے تحت یہ مجلس منعقد کی گئی، آپ خطابات، تاثرات سنتے رہے، ملاحظہ فرماتے رہے۔ اب چونکہ یہ اعلان ہو گیا کہ آج کی یہ پہلی نشست ختم ہو رہی ہے، اور بحیثیت صدر مجھے بھی آپ سے مخاطب ہونا ہے، آپ سے چند باتیں کرنی ہیں، کرسی کا تقاضا ہوتا ہے۔ میرے تمام علماء کرام، چھوٹے اور بڑے، خاص طور سے میرے 3 دوست، ہم سفر، ہم اثر، ایک ساتھ تعلیم پانے والے، عمر بھی قریب، مولانا محمد اسلام صاحب مٹھاوی، مولانا محمد علی صاحب ندوی انچارج مدرسۃ البنات، اور میرے مدرسۃ البنات ہی کے نائب انچارج جناب مولانا محی الدین صاحب، یہ میرے دارالعلوم سے لے کر ندوے تک معاصر رہے، ایک دوسرے سے آشنا رہے۔ ان لوگوں کا خاص طور سے میں نے نام لیا، اور اس کے بعد میں مجلس نور کے تمام ارکان، ان کے سیکریٹری، ان کے صدر، ان کے تمام اراکین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام عزیزوں کا۔ مجھے ان تینوں کے علاوہ آپ تمام حضرات کو اپنے معزز عزیز کہنے میں، باوقار عزیز کہنے میں کوئی حجاب نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کی قدرت کہ ابھی کی اس مجلس کے اندر ان 3 بزرگوں کے علاوہ آپ اپنی جگہ نجوم و کواکب ہوں، اپنی جگہ آپ شمس و قمر کی حیثیت رکھتے ہوں، آپ بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار ہوں، آپ تنظیمات کے ذمہ دار ہوں، آپ داعی قوم ہوں، آپ بڑے سے بڑے سیاسی ہوں، مفکر ہوں، آپ اسکالر ہوں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں آپ کو آج عزیز کہہ کے مخاطب کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک شعر بھی پڑھتا ہوں۔ گلہ ہے کیا جو گریزاں ہے چند پیمانے، یہ اپنے عزیزوں کے لیے 3 بزرگوں کو مستثنیٰ کر کے، گلہ کیا ہے جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار مے خانے، شاعر نے کہا تھا۔ اور اسی طرح سے عربی کا ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے، میری یہ فطرت نہیں ہے، لیکن میں چونکہ اپنے عزیزوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ اپنے دل کی بات سنا دینا چاہتا ہوں۔ عرب کا ایک محاورہ ہے، التکبر عند المتکبرین التواضع، التکبر عند المتکبرین التواضع، کہ اگر تمہارے چھوٹے کے اندر یہ بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو اب تمہارا تقاضا ہے کہ تم اس سے بڑے تکبر ہو کے اس سے مخاطب ہو۔ یہی تواضع ہے، یہی تقاضا ہے معاشرے کا، یہی سنسار کا، دنیا کا علم ہے۔ میرے دوستو، میرے اندر یہ کمی رہی ہے، میں اپنی 2 غلطیوں کا، 2 کمیوں کا اعتراف کر کے تب بات آگے چلاؤں گا کہ میری عادت نہیں رہی، میں اس معاملے میں بڑا کمزور رہا۔ میری کمزوری کہیے کہ میں لوگوں کی غیبت کرنے سے حتی الامکان اپنے دامن کو بچایا ہے۔ دانستگی کے ساتھ میں نے کبھی کسی کی غیبت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کبھی غیبت کی بات آئی تو کوشش کیا کہ اپنے دامن کو بچا لوں۔ اسی کے ساتھ میری اور اس سے بڑی کمزوری کہ دنیا کا جتنا بڑا بھی آدمی ہو، جب ان سے میرا سابقہ ہوا اور ان کی غلطی، کمزوری میرے سامنے آئی، تو میں نے برملا ان کو کہا کہ یہ میرے نزدیک غلط ہے، آپ کی یہ سوچ غلط ہے، آپ کا یہ انداز غلط ہے، آپ کا یہ اسلوب غلط ہے۔ چنانچہ آگے بڑھنے سے پہلے میں 2 آدمی کی 2 باتوں سے آپ کی اس مجلس کو آشنا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ 2 تاریخی باتیں شاید میرے بننے کے بعد آپ لوگوں کے کان کے اندر نہ آئے،
اللہ صادق ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ میں اپنے دل کی گہرائی سے سچائی کے ساتھ اس میں ایک لفظ کی کمی اور بیشی کر کے نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم، علاقے کے مرجع، پورا علاقہ ان کو احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مولانا نور الزماں کے والد صاحب نے نام ہی بھول گیا، مولانا عبدالجلیل صاحب اس علاقے کے معتبر قاسمی عالم اور ایک نیپال کے سب سے بڑے سیاسی، پارلیمنٹ کے ممبر، اپنے زمانے کے اندر مسلمان اس کی طرف رجوع کرتے تھے، جناب احمد دین صاحب۔ دونوں کا دو قول نقل کروں گا، پھر جو چند باتیں ہوں گی وہ کہوں گا۔ چونکہ اس مجلس کی مناسبت سے جو مجلس منعقد ہوئی ہے، اس مجلس کا حق دارالعلوم کو تھا، دارالعلوم کو بہت پہلے کرنا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر یہ احساس تھا، ہماری تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، لیکن ہر تمنا نہیں پوری ہوتی ہے، ہر آرزو نہیں پوری ہوتی ہے۔ یہ کام مجلس نور والوں سے لینا تھا۔ مجلس نور والوں نے اس سے پہلے بھی اسی حال کے اندر آپ جیسے علماء کو جمع کر کے ایک شاندار مجلس وہ منعقد کر چکے ہیں، داد تحسین انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور آج کی یہ رنگا رنگی مجلس جو میرے تصور سے بھی زیادہ آگے ہے، جو انہوں نے منعقد کیا ہے، وہ اس پر قابل آفرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ میں اس سے پہلے ایک تمہید بیان کر دوں۔ یہ سیمینار، یہ مجلس مذاکرہ جو انہوں نے منعقد کیا ہے، 3 شخصیات کے بارے میں، ان کی خدمات، ان کے علمی کمالات، ان کی محنتیں، ان کی تدریس، ان کی تربیت، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اصل فوکس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرکچر انہوں نے دیا آپ لوگوں کو، آپ علماء کو، آپ عزیزوں کو، آپ نوجوانوں کو ایک میپ روٹ دیا ہے، ایک روشنی دی ہے، اور ایک طریقہ بتایا ہے، ایک ڈھانچہ دیا ہے، ایک کرسی آپ کے لیے تیار کی ہے کہ آئندہ آپ تنظیمات والے، مدارس والے، ہمارے سیاسی سوچ رکھنے والے، ہمارے ہونہار علماء جو مختلف مجلسوں میں کام کر رہے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ دیں۔ میں آپ کو تھوڑا لے جاتا ہوں، آپ کی طبیعت کے خلاف میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ یورپ کو جو پوری دنیا کے اندر آج سربراہی حاصل ہے، اسی علم کے بدولت۔ اگر آپ کو ان کی زندگی سے علم کو نکال دیں تو کچھ نہیں ہے، ایک حیوان، اضل من الانعام ہیں وہ لوگ، لیکن علم کی روشنی سے پوری دنیا میں وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجئے، ان علمی کاوشات کو جو آپ دیکھیں گے تو پوری جماعت نے، ایک آدمی نے نہیں، ایک فرد نے نہیں، پوری جماعت اور گروہ نے ایک چیز کی تفتیش میں اپنی عمر تمام کر دی، اور تب بھی وہ اس گوہر مقصود کو حاصل نہیں کر سکے، اور ان کے ایسے جانشین تیار ہوئے جو اس پہ کام کرتے رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، اس میں سب سے زیادہ وقی جو ان کا کارنامہ میرے نزدیک ہے، یہی سیمینار ہے، یہی مجلس مذاکرہ ہے جو وہ کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے ان کا علمی تفوق قائم رہا، اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنے ماہرین، اپنے اسکالر، اپنے علماء، اپنے فضلاء، اپنے فلسفی، اپنے وہ لوگ جو مجد تھے، ان کو نمایاں کیا۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ مجلس نور نے ایک آپ کو طرح دی ہے، ایک زمین دی ہے، ایک اسٹرکچر دیا ہے، ایک فوکس دیا ہے۔ آپ سب اس کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اپنے اپنے طور پہ اپنے بزرگان کو، اپنے استادوں کو، اپنے مربیان کو، اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ تیار ہوگی، تاریخ مرتب ہوگی، شخصیات کا ذکر آئے گا۔ جب شخصیات کا ذکر آئے گا تو آپ کے یہ موضوعات، آپ کے سیمینار، اس پہ پڑھنے والے مقالے مثال کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ کام لینے کی توفیق دے، اور دارالعلوم کی نسبت سے جب یہ جو پروگرام کرنا چاہیں گے، میری زندگی رہے گی تو میں انشاءاللہ اپنے مجلس عاملہ والوں سے لڑ کر کے، ان سے کہہ کر کے، ان سے تقاضا کر کے آپ کو موقع فراہم کروں گا۔ عزیز دوستوں، چونکہ
तीन बुज़ुर्गों का हाल आपने सुना, उनकी खिदमत सुनी, उनके ज़िंदगी के कारनामे बताए गए, उनकी कामयाबियाँ खूबी गिनाई गई। तीनों से मेरा ताल्लुक़ इब्तिदा से इंतहा तक रहा। तीनों मौलाना अब्बास साहब मुझे लाने वाले, मेरे पेशरो, मेरे मोहसिन, मुझे उस्ताद की हैसियत से लाए। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैह को मशवरा दे करके इन दोनों बुज़ुर्गों को मजलिस आमला के ज़रिए से दारुल के अंदर लाने वाले मुहर्रिक में और कलम मौलाना अब्बास साहब का, ज़ुबान उनकी मजलिस के अंदर तर्जुमानी करके इन तीनों हज़रात को लाए। इन तीनों हज़रात में मौलाना अब्बास साहब, मौलाना अब्बास इस्लाम साहब मुझसे उम्र में बड़े, मौलाना वाइजुद्दीन साहब जलपापुर से लेकर 90 तक मेरे क्लास के साथ रहे, क्लास फेलो, यहाँ भी क्लास फेलो, 90 में क्लास फेलो। फिर ये गौर से सुने, आपके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, ये मेरी तारीख़ी बात है, नोट कर लीजिए। कभी कभी समझ गए ना, गर्द खोदने से भी हीरा मिल जाता है। हीरा तो दुकानों के अंदर हुआ करते हैं, लोग जाके ख़रीदते हैं, लेकिन कभी आप गर्द को खोदेंगे तो वहाँ भी कोई हीरा का टुकड़ा मिल सकता है। मैं बूढ़ा, मेरी ज़ुबान चलने के काबिल नहीं, आप लोगों ने कहा अब ज़ुबान खुल गई है, तो उस मुनासिबत से मैं आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ताकि आप इसको मिसाल राह बना लें। ख़ास तौर से वो उलमा जो मदारिस चलाते हैं, वो उलमा जो तंजीमात चलाते हैं, वो उलमा जिसकी ज़िंदगी आवाम के अंदर गुजरती है, वो सियासी जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से भी है और नौजवानों से भी है, उम्मत मुस्लिमा से भी है, कि वो वक्त की कदर करें, कानून को इशारा करने का मौका ना दें। मैं आज अपनी कमज़ोरी बयान करता हूँ, मुझे बयान करके इसलिए खुशी होगी कि एक हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा। मुझे मौलाना मोहम्मद अली साहब नदवी अभी बाहयात हैं, इनकी और मौलाना अब्बास साहब की कोशिश से मैं यहाँ मुआविन मुदर्रिस मुकर्रर किया गया, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। अपनी कमज़ोरियों के बावजूद 3.5 साल और 4 साल मैंने दर्स का काम किया। न दफ्तर एहतमाम ने कभी मुझे नोटिस दी कि क्यों गैर हाजिर, क्यों ताख़ीर, क्यों वक्त की पाबंदी। न कभी मुझे निज़ामत ने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों। हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की। एक दिन की मैंने छुट्टी ली, आधे दिन में पहले आ गया। एक हफ्ते की मैंने छुट्टी ली। ये मौलवी ईसा साहब, मौलवी हारून साहब जनाब मदजिल्लहुल आली, 2 जामियात के सदर नाजिम हैं, ये मेरे पहले शागिर्दों में हैं। अगर मेरी ज़ुबान से गलत बात निकले तो आपको टोकने का हक़ है, आप कह सकते हैं कि बुढ़ापे के अंदर तुम भाग गए हो, झूठी बात कर रहे हो। 2 आदमी को मैं गवाह कर रहा हूँ, ये मेरे दोनों अव्वलीन शागिर्दों में हैं। मैंने कभी ये मौका नहीं दिया कि हमको दफ्तर एहतमाम ये कहे कि क्यों, और न कभी मुझे निज़ामत की तरफ से, मजलिस आमला की तरफ से ये नहीं कहा गया कि क्यों का मैंने मौका नहीं दिया। और फिर इन्हीं लोगों ने तिलकलिया मुल्ला बिलहा के मेहनत के मुताबिक अपने से सबसे बड़ा ओहदा था मेरे ऊपर डाल दिया। अब बताइए, किसी के साथ 40 साल की उम्र गुजरी, किसी के साथ 30 साल की उम्र गुजरी, किसी के साथ 35 साल की उम्र गुजरी, और तबाहें मुख्तलिफ, सोच मुख्तलिफ, ख्याल मुख्तलिफ, अंदाज मुख्तलिफ, मिजाज मुख्तलिफ, ये दुनिया का दस्तूर है। मैंने 2 आदमियों का नाम लिया इसीलिए कि इतनी इख्तलाफ के बावजूद भी हम तीनों के अंदर इख्तलाफ ज़रूर हुआ, मुखालफत नहीं हुई। तारीख़ दारुल की तारीख़ दरो दीवार, यहाँ के फर्जंद गवाह होंगे कि 3 दिन से ज़्यादा कभी क़त्अ ताल्लुक़ की नौबत नहीं आई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन गुजर जाए हम एक दूसरे के मुखातब न हो सके। बर्तन के करीब रहता है, खड़खड़ा जाता है। आदमी जब साहिब फ़िक्र हो तो उसके अंदर टकराव हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने किस तरह से दूर किया कि हम में से तीनों में से कभी हम बढ़ करके एक दूसरे को सलाम किया और यह कहा कि भाई फलां चीज़ नहीं होनी चाहिए, शैतान ने करवा दिया।
اور یہ میرے چھوٹے بھائی مولانا حیدر صاحب موجود ہیں، ان سے میرا تکرار ہو جاتا ہے، ہر بات پہ بحث ہو جاتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہو گیا، آئندہ تم بھی خیال کرو۔ اب وہ بھی یہی جملہ دہراتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو گیا۔ مولانا عبدالجلیل صاحب کا میں نے نام لیا، مولانا رول السلام صاحب کے والد جو یہاں پر ابھی پناہت کے اندر انچارج ہے، مولانا عباس صاحب سے ان کا گہرا تعلق تھا، پہلے سے تعلق تھا، میدانی تعلق تھا۔ دونوں میدان میں جب تقریر کرتے تھے تو 19-20 کا معاملہ ہوتا تھا، صدائیں بلند ہوتی تھی مولانا عباس صاحب، صدائیں بلند ہوتی تھی مولانا عبدالجلیل صاحب۔ اس نسبت سے جب وہ جلپا پور آئے اور ہم سے بھی تعلق ہوا تو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چونکہ ہم مدرسے ہی کے اندر رہتے تھے، تو انہوں نے یہ ایک خواہش ظاہر کی، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، بہت ہی نافرمان شریف، ہر جگہ سے میں تھک گیا، چاہتا ہوں کہ آپ کے سپورٹ کریں گا۔ اچھی بات ہے، یہ میرا کام ہی ہے۔ کبڑیا کو کیا چاہیے؟ ٹوٹا ہوا سامان چاہیے۔ ہم کبڑیا ہیں، دیکھیے آج وہ نوری ہے، ندوی ہے اور بڑے منتظم ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کئی دفعہ کہا کہ مولانا میں آپ سے دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ حاضر ہے، ہم آپ ہیں، دو آدمی ہیں، کہ دیوبند سے لے کر یو پی اور بہار کے بہت سارے مدارس کا میں نے جائزہ لیا۔ دیوبند سے میں نے فراغت کی ہے، اس کے اعظم گڑھ اور کہ اس وقت ایک ہی ضلع تھا اعظم گڑھ، ان کے کئی مدرسوں میں بھی میں رہا ہوں، خود کئی مدرسوں کا بانی ہوں، آج بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں۔ لیکن جلپا پور آنے کے بعد جو میرے اوپر ایک تاثر چھا جاتا ہے جس کو میں اپنے ذہن سے مٹا نہیں سکتا، اور مجبور ہوں اس کے بیان کرنے پر، کہ جو فضا میں نے جلپا پور کے اندر دیکھی وہ فضا مجھے کہیں نہیں ملی۔ ہر جگہ میں نے معاشرت دیکھی، ہر جگہ میں نے دیکھا شکوہ شکایت، لیکن جلپا پور کے اندر یہ شکوہ شکایت ہم نہیں دیکھتے، جبکہ آپ کے طبائع کے اندر بڑا فرق ہے۔ یہ مولانا عبدالجلیل صاحب کا جملہ تھا، اللہ نے اس کو نبھا دیا۔ بڑی مجلس تھی، ہمارے عبدالغفار سے بھی بڑے سیاسی جناب احمد الدین صاحب تشریف فرماتے، مجلس چلی، بات ہوئی تو میں نے برجستہ کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کی یہ بات غلط، بالکل غلط، 100% غلط۔ پورا مجمع دیکھ رہا تھا کہ ایم پی صاحب سے اس طرح سے مخاطب ہے۔ میں نے کہا ایم پی صاحب کی قدر اپنی جگہ، لیکن ایم پی صاحب کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے میرے نزدیک غلط ہے، صحیح بات یہ ہے۔ ان کو برا لگا، ہم نے کہا آپ کو برا لگ جائے، میرے رب کو برا نہ لگنا چاہیے، وہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ آج میں اگر اس پر نہیں ٹوکتا تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بات کی حقیقت سے وہ قریب تھی یا دور تھی۔ تو اس کے بعد ان کا جملہ ہو گیا، اس جملہ کی یاد کرنے والے میں ایک مولانا محمد علی بھی ہوں گے اور دوسرے مولانا جمال صاحب اگر مجلس کے اندر موجود ہیں تب وہ کہا کرتے تھے، ہم تینوں کے بارے میں ان کا ایک فارمولہ تھا، سیاسی تھا، وہ کہتے تھے مولانا محمد علی صاحب جھونک جس پہ لگ جائے، مولانا محمد علی صاحب جھونک جس پہ لگ جائے، مولانا محمد علی صاحب بانسری، مولانا محمد عباس صاحب ندوی بانسری جو پھونک دے، اور مولانا محمد ایوب صاحب کوڑا جس پہ برس جائے۔ یہ ان کا مشہور جملہ تھا، وہ کہا کرتے تھے۔ یہ دو جملہ میں نے اس لیے بیان کر دیا ہے، تاخیری جملہ کہ تاریخی جملہ ہے، چونکہ ہمارے دوستوں کے متعلق، ان کی خدمات کے متعلق، اس سے متعلق بات چل رہی تھی، تب یہ میں نے جملہ متنازع کے طور پہ کہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بے شک دارالعلوم کو ناز ہے، دارالعلوم کو خوشی ہے، دارالعلوم یہ آپ کو صدا دیتا ہے، دارالعلوم آپ کو بلاتا ہے کہ یہ خوبیاں آ کے ہم سے لو، یہ خوبیاں آ کے ہم سے لو۔ آج بھی ہم اس بڑھاپے کے اندر اپنے احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجلس عاملہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجلس شورا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہر حیات کا ہر ایک مزاج ہوتا ہے، سب کو حق ہے بولنے کا، سب کو بولنے دیجیے، سب کی سنیے، آپ دلائل سے اپنی بات ثابت کیجیے، انشاءاللہ وہ مان جائے گا۔ چونکہ سب آپ لوگ بڑے آدمی ہیں، بڑے ہونے والے ہیں، ہونہار ہیں، ہم نے آپ کو شمس و قمر کا لقب دیا، ہم تو مشتخاقی ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، خودرو پودا ہے، ہم کو کوئی بنانے والا نہیں تھا، محض اللہ کی شان، آپ لوگوں کی دعائیں، آپ عزیزوں کی خاص دعائیں
کہ اللہ تعالیٰ آج تک یہ کام مجھ سے لے رہا ہے، جو میرے عمر کے لوگوں سے بہت پہلے یہ کام لے لیا۔ میرے ساتھ ساتھ جو لوگ ناظرین ہوئے، میرے ساتھ ساتھ جو لوگ ذمہ دار ہوئے مجھ سے پہلے یا میرے بعد ہوئے، مجلس عاملہ نے، مجلس منتظمہ نے، علماء نے، اہل مدارس نے، مدرسے کے کیا کہتے ہیں بے خواہوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ نہیں اب دوسرے کو اس کی جگہ لانا چاہیے۔ لیکن مجھ ناچیز کو دیکھیے، ایک ایسے لاش کو دیجیے، دیکھیے جس پہ 2 ڈال دیجیے تب بھی کوئی تکلیف نہیں، اور 2 اٹھا لیجیے تب بھی کوئی تکلیف نہیں۔ لاش جو آپ کے گھر میں رہتی ہے منو مٹی کے اندر ڈال دیں گے تب بھی وہ برداشت کر لیتا ہے، اور کاندھے کو اٹھائیں گے تب بھی اس پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ میری ایسی حیثیت ہے، اور انہی اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنی انہی علماء کے ذریعے سے، اپنے انہی کارندوں کے ذریعے سے یہ بھار میں اٹھا رہا ہوں، عزت کے ساتھ اٹھا رہا ہوں۔ آج بھی کوئی مجھ کم سے کم یہ اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ شٹ اپ، کیا بول رہے ہو؟ تم اپنے دامن کو ذرا جھانک کے دیکھو، اپنے دامن کو جھانک کے دیکھو۔ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، اگر کسی کے دل میں ہو تو احترام اور عزت میں نہیں کرتا ہے۔ لیکن مجھے برملا بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مجلس میں جب کوئی بات آ جاتی ہے اور جب قانونی بات آتی ہے تو میں اس جگہ ٹھنڈا کرنے کے لیے برملا کرتا ہوں کہ یہ پہلا میرا حق تھا، قانونی غلطی یہاں سے ہوئی ہے، قانونی غلطی یہاں سے ہوئی ہے، اس لیے آپ کوئی مواخذے کے قابل نہیں ہے۔ چونکہ قانونی غلطی یہاں سے ہو چکی ہے، اب جتنے لوگ کر رہے ہیں سب معفو ہونے ہیں۔ اگر یہاں سے قانونی غلطی نہ ہوتی تو ہر جگہ مواخذہ ہوتا، مجلس بھلی ہو جاتی ہے، مجلس اچھی ہو جاتی ہے، ہم اپنے نتیجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، تو ان حضرات کا جتنا بھی ان کے بارے میں لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، شائع ہوگا، ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ اور میرا معاملہ یہ ہے، کبھی فرصت ملے تو، بڑی داستان ہے میری، کبھی فرصت ملے تو سن لینا میری بات، کہ کبھی موقع ملے بیٹھیے تو ہم اپنے طالب علم سے لے کر کے اپنے دارالعلوم میں ایک ساتھ کام کرنے میں کیا کیا موڑ آیا، کیا کیا نشیب آیا، کیسے ہم نے کس طرح سے ترقی کی، کس طرح سے جو منزل ہم 2 سال کے بعد طے کر سکتے تھے، ان حضرات کی بدولت ہم نے 1 سال میں طے کر لیا۔ مولانا عباس صاحب صبر و تحمل کے پہاڑ، جو کہہ دے برداشت کرنے کی صلاحیت، لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت میں ہے۔ مجلس کو محفل زار وہ کر دیتے تھے، اور میری کڑوی کسیلی پر کبھی انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لایا۔ بیٹھے بھول گئے کہ جو کچھ آپ نے کہا آپ کو حق تھا، آپ چھوٹے تھے، آپ کی کرسی بڑی تھی۔ مجھے خوشی ہے، گرچہ اس وقت میرے اوپر اثر ہوا تھا، لیکن ابھی خوشی ہے کہ آپ نے ہم کو صحیح بات کہی، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں گیا کہ میں متاثر ہو کر جذبے میں آ کر آپ کی شان کے خلاف کر دیا، آپ کی توہین کر دی۔ وہاں کی بات گرد اڑتی ہے تو اڑ جاتی ہے، اس کے بعد فضا صاف ہو جاتی ہے، آندھی چلتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز سجائی نہیں دیتی ہے، آندھی جب تھم جاتا ہے ہر چیز شفاف ہو جاتی ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ تو ہم لوگوں کا معاملہ یہی رہا، آندھیاں بھی آئی، طوفان بھی آئے، اور آپس میں چپتلش بھی بڑھی، لیکن 24 گھنٹے سے زیادہ والی آندھی سے زیادہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شفاف زندگی سامنے آ گئی، ایک صحیح راستہ سامنے آ گیا، گرد و غبار جو جم گیا تھا اس کو دور ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے میرے دل کے اندر آج بھی اور انشاءاللہ مرتے دم تک ان حضرات کی طرف سے کوئی قدورت نہیں رہے گی۔ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ پروردگار عالم اگر کوئی قدورت والی بات ہو، کوئی نفسانیت والی بات ہو، کوئی اپنے بڑائی اور اپنے فضل والی بات ہو تو تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو اس کو معاف کر دے، دل سے مٹا دے۔ اب وہ حضرات تو گزر گئے، مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ ان کا دل بھی ہمارے طرف سے ایسے ہی صاف ہوگا۔ تو یہ دارالعلوم کا کام تھا
आप हजरात ने आगे बढ़ के इस जिम्मेदारी को अदा किया। आप हजरात ने होनहार नौजवानों को, अजीज़ों को, उलमा को महमेज दी, फोकस दिया, एक तरीक़ा दिया, एक स्टाइल दिया, एक नक्शा दिया, ताकि आइंदा ये काम चल पड़े, हर जगह हो और हम सुने कि फ़लाँ जगह इस तरह का इल्मी मजलिस हो रही है, ऐसा इल्मी मुज़ाकरा हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। और कोशिश करें कि जाएं। अभी जितने आप लोगों ने तकरीर की, मेरी एक मुसीबत ये भी, और अल्लाह की क्या हिकमत है पता नहीं, कि इस बुढ़ापे के अंदर समात की कमज़ोरी हो गई है। ऐसी कमज़ोरी हो गई कि जहाँ दो आदमी बात करना शुरू कर दे तो ये मालूम होता है कि दो आदमी लड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। इतनी तकरीर हुई, मैं दिल की गहराई से कहता हूँ कि कोई नाम एक दो समझ में आ गया, लेकिन कौन क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया। ये भी अल्लाह की तरफ से खूबी की बात है। तो अल्लाह तबारक ताला और ऐसी मजालिस पैदा करे कि इन हजरात के बारे में, और ऐसे जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे इलाके में हमारे बुज़ुर्ग फैले हुए हैं, ज़मीन में अपने अंदर दफन कर लिया है। आज अगर ये काम होता तो इससे पहले वो बुज़ुर्ग हमारे हकदार थे, जो हर एतबार से हमारे पेशरो थे, हमारे मुतक़द्दिम थे, हमारे क्या कहते हैं नदवतुल उलमा के अंदर हमारी उन्होंने रहनुमाई की थी, हम उनके पीछे चले थे, मजलिसों में हम उनके पीछे बैठा करते थे। मगर चूँकि ये चलन और तरीक़ा नहीं है तो आज वो सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं, बुला दिए गए हैं, और वो मुस्तहिक़ है। मैं ख़ास तौर से वहाँ के बाशिंदगान को, वहाँ के नौजवान को, वहाँ के उलमा को, वहाँ के मदारिस वाले को कहता हूँ कि आप चाहे इस पैमाने का नहीं, इससे कम पैमाने का, लेकिन उनका हक़ अदा कीजिए। उनका हक़ है, आप हक़ नहीं अदा करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, और उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा हक़ अदा नहीं किया गया, बल्कि आप ना हक़ करेंगे तो और भी उनको सवाब दिया जाएगा। तय कर लीजिए और उठ के जाइए कि आप इसके लिए कमर बांध लें। आप एक कमर बांध लें, कमर कस लेंगे, तैयार हो जाएंगे, इंशाअल्लाह आपका मुआविन पैदा करेगा, आपके हम ख्याल लोग पैदा करेंगे, और एक चीज़ ज़िंदा होगी और एक नई मिसाल कायम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को, इन तमाम तासुरात को, इजहार ख्याल को, आरज़ू और तमन्नाओं का जो ज़िक्र किया गया है, खिदमत और कारनामे जो बयान किए गए हैं, उसको कबूल फरमाए आसमान के ऊपर, उसको कबूलियत से नवाजे। और साथ ही मैं इन मरकज़ वालों से ये भी गुजारिश करूँगा कि इतना शानदार प्रोग्राम, ये रंगारंग प्रोग्राम जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आपने जिद्दत पैदा की है। अगर इसको आप किताबी शक्ल में शाये नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम अधूरा, आपका प्रोग्राम बीच भंवर के अंदर, आपका प्रोग्राम जिसकी कलई उड़ जाए। तो इसलिए आप लोग तय कर लीजिए, देर सवेर, महीना 2 महीना के अंदर हम इन मकालात को जामी शक्ल में शाया करेंगे। और हमारा मुदीर आला और मुदीर तर्जुमान मौजूद हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात कोशिश कीजिए कि ये सारे मकालात आपके तर्जुमान मिल्लत का ज़ीनत बने। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई बेअदबी, गलती और नागवार बात गुजरी हो तो मैं उस पर माफ़ी का खास्तगार हूँ। वस्सलामु अलैकुम।